میرے یوٹیوب کے سبھی سننے والوں کو میرا بہت بہت سلام۔ آج میں جو کہانی آپ کے لیے لائی ہوں اس کا موضوع ہے فائدہ۔ یہ وہ والا فائدہ نہیں جو دکان پر سامان بیچنے سے حاصل ہوتا ہے، بلکہ یہ وہ والا فائدہ ہے جو انسان ایک دوسرے سے حاصل کرتا ہے۔ آج کل کے دور میں یہ کہنا غلط نہیں ہوگا کہ ہر انسان ایک دوسرے کے ساتھ اپنے ہی فائدے کے لیے میل جول رکھتا ہے۔ انسانوں کے یہ فائدے کا کھیل اس کی موت پر ہی ختم ہوتا ہے، اور جب تک انسان مر نہیں جاتا وہ اپنے ہی فائدے کے بارے میں سوچتا رہتا ہے۔ ہمیں یہ کہتے ہوئے شرم نہیں آنی چاہیے کہ اس پوری دنیا میں 75% لوگوں کی یہی اقسام ہوتی ہے۔ آج کی کہانی بھی دو دوستوں کی کہانی ہے جو ایک دوسرے کے ساتھ اپنے ہی فائدے کے لیے رہتے تھے۔ ایک دوست اچھا تھا اور دوسرا صرف اپنا ہی فائدہ سوچنے والا تھا، ہمیشہ اپنا ہی فائدہ سوچتا تھا۔ ایسے لوگ بھی اس دنیا میں موجود ہوتے ہیں، یا جیسے کہنا چاہیے کہ خود غرض انسان جو صرف اپنے لیے ہی سوچتے ہیں اور اپنے آس پاس کے لوگوں کو خود غرضی کی بھینٹ چڑھا دیتے ہیں۔ بہت افسوس ہوتا ہے یہ سوچتے ہوئے بھی کہ آج کا معاشرہ ایسے لوگوں سے بھرا ہوا ہے۔ یہ کہانی دو دوستوں کی ہے جو صرف دوست تھے، وجاہت اور وقار۔ وقار بہت ہی سادہ اور نرم مزاج انسان تھا، جبکہ وجاہت دیکھنے میں تو نرم مزاج اور سادہ تھا، لیکن تھا نہیں۔ کہتے ہیں کچھ لوگ دیکھنے میں کچھ اور ہوتے ہیں اور ہوتے کچھ اور ہیں۔ یہی معاملہ ان دونوں میں بھی تھا۔ وقار تو ایک سادہ اور معصوم سا انسان تھا جو ہمیشہ اپنے دوست کے بارے میں اچھا سوچتا تھا، لیکن وجاہت ہمیشہ صرف اپنے ہی بارے میں سوچتا تھا۔ وجاہت نے نہ صرف وقار کو بہت سی چیزوں میں دھوکہ دیا بلکہ اس کو لوٹ کر کھاتا رہا، کبھی بیماری کا بہانہ، کبھی تنگ دستی کا، یا پھر کبھی ادھار لینے کی باتیں اس کی زندگی میں عام تھیں۔ وقار ہمیشہ اس کی مدد کرتا اور کبھی بھی اس کو نہیں بولتا تھا اور اس کی مدد کرتا ہی رہتا، لیکن وجاہت کو یہ ساری باتیں پہلے سے پتہ تھیں کہ میں تو اپنے پیارے دوست کو لوٹ کر کھا رہا ہوں۔ لیکن کہتے ہیں اللہ کے پاس ہر نیکی بہت ہی پیاری ہوتی ہے اور اس نیکی کا اجر اس کو دگنا ملتا ہے۔ وجاہت بھی ایک نارمل گھرانے سے تعلق رکھتا تھا اور وقار بھی متوسط طبقے سے ہی تعلق رکھتا تھا۔ دونوں ایک جیسے تھے، لیکن وقار کا دل تو تھا ہی ہیرے کے جیسا۔ وہ بہت ہی اچھا انسان تھا۔ ایک دن وجاہت اس کے پاس دوبارہ آیا۔ ویسے تو وہ دونوں ہر تیسرے دن ہی ملتے تھے، دونوں ہی نوکری پیشہ تھے اور دونوں کی دوستی کو کافی عرصہ ہو رہا تھا۔ بعض اوقات کچھ لوگ آپ کو ایسے ہی مل جاتے ہیں اور ساتھ رہتے ہیں، آپ کو پتہ بھی نہیں چلتا کہ وہ آپ کے ساتھ ہیں، لیکن بہرحال یہ تو دوستی تھی۔ دونوں دوست تھے، لیکن لگتا تھا یہ دوستی وجاہت چلا رہا تھا کیونکہ اس کا فائدہ جو ہو رہا تھا اور اس کو معلوم تھا کہ وقار کے حالات اس سے زیادہ اچھے ہیں اور وہ اس کو کافی حد تک سپورٹ کر سکتا ہے، تو اس لیے وجاہت وقار کو اپنا ساتھی مانتا تھا اور خوب اس کے نخرے اٹھاتا تھا، لیکن یہ نخرے سے وہ صرف اپنے فائدے کے لیے اٹھاتا تھا۔ وجاہت کو کچھ ہی عرصے میں اپنے گھر کے لیے کچھ خاطر خواہ رقم درکار تھی، جس کے لیے اس نے بینک کے لیے لون کے لیے بھی اپلائی کیا ہوا تھا، اور کچھ پیسے اس کے پاس تھے اور کچھ پیسے وہ وقار سے لینا چاہتا تھا، جس کے لیے اس نے بینک کے لیے بھی لون کے لیے اپلائی کیا ہوا تھا، اور کچھ پیسے اس کے پاس تھے اور کچھ پیسے وہ وقار سے لینا چاہتا تھا۔ اس کے لیے اس نے وقار سے بات بھی کر لی تھی اور وقار کا راضی بھی ہو گیا تھا۔ وہ اس کو یہ رقم قرضے کے طور پہ دے گا اور بعد میں وجاہت اس کو لوٹا دے گا، لہٰذا وقار نے وجاہت کو گھر کے لیے رقم فراہم کر دی تھی، جس سے تھوڑے ہی عرصے میں وجاہت نے اپنے لیے ایک گھر خرید لیا اور اپنے نئے گھر میں شفٹ ہو گیا۔ وجاہت بہت خوش تھا کہ اس نے بہت جلد ہی اپنے لیے نیا گھر خرید لیا ہے۔ بعض اوقات ایسے لوگ بھی آپ کی زندگی میں ہوتے ہیں جو آپ کی بہت مدد کرتے ہیں، لیکن وہ بہت خالی ہوتے ہیں۔ اللہ پاک کے پاس ان کے لیے بہت بڑی جگہ اور مقام ہوتا ہے، لیکن دنیا میں اس کے لیے کچھ نہیں۔ وجاہت کا تو اپنا گھر ہو گیا تھا، لیکن وقار کے پاس ابھی تک گھر اور گاڑی کچھ بھی نہیں ہوا تھا۔ لیکن وجاہت نے کبھی بھی اپنے دوست سے یہ نہیں کہا کہ یار اب تم بھی اپنے گھر خرید لو۔ وہ یہ کیسے کہتا؟ وہ تو صرف اپنا ہی فائدہ سوچتا تھا۔ وقار کے حالات بھی محدود تھے۔ آج کی مہنگائی کے دور میں صرف گزارا ہوتا ہے، پیسے کہاں جمع ہوتے ہیں، لہٰذا وقار بھی اپنی زندگی کا مقابلہ کرتا جا رہا تھا۔ وجاہت چونکہ اپنا نیا گھر اور چھوٹی گاڑی خرید چکا تھا، اس لیے وہ اس سے زیادہ خوشحال نظر آتا تھا، جبکہ وقار جیسا تھا ویسا ہی نظر آتا تھا۔ ایک دن وقار نے بھی وجاہت سے گھر کے لیے پیسوں کی بات کی، لیکن وجاہت نے بڑی چالاکی سے اس کو منع کر کے ٹال دیا اور اپنے حالات کا رونے لگا۔
وقار سمجھ گیا کہ وہ اس کی مدد نہیں کرنا چاہتا۔ ایک دن پھر وقار نے تھوڑے سے پیسوں کی بات کی تو وجاہت نے ایسے ہی ٹال مٹول کر دیا جیسے پہلے کرتا تھا۔ وقار کو بہت دکھ ہوا اور وہ کچھ کہہ نہ سکا۔ ناظرین، یہ ہوتی ہے خود غرضی اور صرف اپنا ہی فائدہ سوچنا۔ جب اپنا مطلب تھا تو وقار سے خوب فائدہ لیا گیا، اور جب وقار کا وقت پڑا تو ہاتھ جھاڑ دیے گئے کہ ہمارے تو حالات ہی ٹھیک نہیں ہیں۔ اس دنیا میں ایسے بہت سے لوگ ہوئے ہیں جو صرف اپنا ہی فائدہ سوچتے ہیں اور اپنے فائدے کے لیے دوسروں کو اپنے پیروں تلے رون دیتے ہیں، لیکن اللہ اپنے بندوں کو کسی حال میں نہیں چھوڑتا۔ جو ہمت سے اپنی زندگی گزارتے ہیں اور اللہ پر بھروسہ کرتے ہیں۔ وقار نے بھی بینک لون کے لیے اپلائی کیا ہوا تھا، لہٰذا کچھ عرصے میں اس کی بھی درخواست قبول ہو گئی اور اس نے بھی ایک نیا اور بہت ہی خوبصورت گھر لے لیا، چونکہ وقار وجاہت سے بہت ہی مختلف تھا۔ سو اللہ نے اس کی مدد کی اور اس نے ایک بہت عمدہ بنگلہ خرید لیا، جس کو دیکھ کر وجاہت حیران رہ گیا۔ دوستی کا تقاضا تو یہی تھا کہ وجاہت اس کی مدد کرتا، لیکن وجاہت نے نہایت ہی چالاکی سے اپنا راستہ الگ کر لیا اور راستے سے ہٹ گیا۔ لیکن وقار کے لیے اللہ نے راستہ بنا دیا تھا جو کہ بہت ہی اچھا تھا۔ اگر آپ کی زندگی میں بھی ایسے دوست ہیں تو وہ دوست نہیں ہیں، خود غرض انسان ہے جو اپنے فائدے کے لیے صرف آپ کی زندگی میں آپ کے ساتھ ہیں اور کسی بھی وقت آپ کا ساتھ چھوڑ کر چلے جائیں گے، جس کا آپ کو دکھ ہوگا۔ اس لیے ایسے انسانوں سے کبھی بھی دوستی مت کریں جو آپ کے برے حالات میں آپ کا ساتھ نہ دے سکیں اور آپ کو اکیلا چھوڑ دیں۔ دوست تو وہی ہوتے ہیں جو ہر حالات میں آپ کا ساتھ دیں، چاہے وہ مالی مدد ہو یا پھر کسی اور طرح کی۔ وجاہت نے جس چالاکی سے وقار سے پیسے ہتھیائے اور اپنے فائدے پورے کیے، لیکن پھر بھی وہ وقار سے پیچھے ہی رہ گیا اور وقار اس سے آگے نکل گیا۔ ایسا کیا تھا وقار میں؟ وقار میں ایمانداری اور خوش نیتی تھی جس کی وجہ سے وہ وجاہت سے آگے نکل گیا۔ دوستوں، امید کرتی ہوں کہ آج کی نئی کہانی آپ کو پسند آئی ہوگی اور آپ کو کچھ سیکھنے کو ملا ہوگا۔ جب تک کے لیے اللہ حافظ۔